السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضر ہوتے ہیں ڈس انفیکشن کے بارے میں۔ یہ کچھ لٹریچر سے پتہ لگا ہے ڈس انفیکشن کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چیز وہ جو شیئر کی جائے جس سے کسی کو فائدہ ہو، کوئی سیکھے، یعنی کہ پولٹری فارمنگ کے اندر ڈس انفیکشن کے لیے بہت زیادہ اہمیت حامل ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اس میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ اس کو سنیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ڈس انفیکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ماحول سے جراثیم کو قطعاً پاک کر دیا جائے۔ عملی طور پر یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ جراثیم کو آلودگی سے کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، امراض کو پھوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے ڈس انفیکشن کی وجہ سے۔ اکثر فارمرز تو صرف اسے وقت جراثیم کش مرکبات کا استعمال کرتے ہیں جب کوئی مرض افلاک کو نقصان پہنچاتا ہے، مثلا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کو فلاک سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ڈس انفیکشن کے مؤثر معمولات پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنے سے فارم پر صحت مند ماحول قائم کیا جا سکتا ہے، اور جراثیم کو بالکل ختم نہیں تو کم از کم اس کو کمزور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پیداواری صلاحیت کے اظہار کے موقع سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کم اموات اور زیادہ پیداوار سے کاروبار میں نفع کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اموات کم ہوگی برڈز کی اور پیداوار زیادہ ہوگا تو اس کا پروفٹ بھی فارمر کو زیادہ ہوگا۔ ڈس انفیکشن کے لیے ایک آپ علیحدہ سے رقم کو رکھ لیں، اور اس کے لیے کنجوسی ٹھیک نہیں ہے۔ کنجوسی کریں گے تو بعض میں اپنا برڈ ڈیمیج ہوگا تو اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ فارم کو آپریشن تھیٹر کی طرح جراثیم سے بالکل ہی پاک صاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معمولی سی مقدار میں جراثیم رہنے دینے چاہیے تاکہ مرغیاں ان کے خلاف خود ہی تحفظ کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ خونی پیچس یعنی کاکسی کے معاملے پر تو یہ اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط برتنی چاہیے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ سمجھے کہ دوسری عام مرغیاں باہر کھاتی پیتی ہیں، ان کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ان کی قوت مدافعت سے ہوتی ہے، ان کی قوت مدافعت جو ان سے ہے اس کا نظام دوسری طرح ہے، اس لیے آپ کوشش کریں ڈس انفیکشن کے کام کو زیادہ بہتر کریں۔ اس کے بعد حفاظان صحت پر ہونے والے اخراجات کو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ نتیجے میں اگر شرح اموات میں معمولی سی بھی کمی ہو جائے تو فی مرغی 2 انڈے یا پر حساب سے اضافی ہو تو پھر بھی آپ کو کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ لہذا کسی بھی زاویے سے اس مدد میں ہونے والی سرمایہ کاری بالکل بے مقصد نہیں ہے۔ بیماری کا امکان جس قدر کم ہوگا، اس قدر کامیابی کا امکان زیادہ ہوگا، اور ان امکان کی درمیان توازن کے فارمر کے لیے بہتر ہے۔ ڈس انفیکشن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بالکل سر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا انہوں نے کہ جراثیم کش محلول کے استعمال سے پہلے ہاؤس کی دیواروں، فرش، جالیوں، چھت، پردے، برتن اور پنکھے وغیرہ کو ہر ایک کو میل کچیل کو بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ یہ کہنا درست ہے کہ ڈس انفیکشن کا عمل 90% تو محض صفائی دھلائی سے ہی حاصل ہوتا ہے، باقی 10% جو سا اس کا کام ہے وہ جراثیم کش محلول کے استعمال سے ہوتا ہے۔ دھونی وغیرہ بھی دینی چاہیے، دھونی دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو چھتوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آئیں گے، روز انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہر چیز کا فائدہ ہوگا۔ چیز وہ دیکھیں یا وہ کریں جس سے انسان کو فائدہ ہو۔ ویڈیو تو بے شمار پڑی ہوئی ہیں، ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے اچھی بات یہ کہ پہلے بجلی کی سپلائی بند کر دینی چاہیے، ورنہ کرنٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوئچ بورڈ، پنکھے، موٹریں وغیرہ کو پلاسٹک سے ڈھک کر پانی سے بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فلاح کے ہاؤس میں طویل قیام کے دوران کسی بھی معمول کے لیے اتنا وقت درکار نہیں ہوتا کہ فلاح اٹھائے جانے اور ہاؤس خالی ہو جانے کے بعد صفائی دھلائی میں وقت لگ جائے۔ کھڑکیاں، سوراخ، پنجروں، فیڈ وغیرہ، پانی کے برتنوں اور جالیوں کو سامان کو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔
اور صفائی کے لیے 2 یا 3 بار برتنوں کو اچھی طرح کرنے. اس کے بعد کچھ پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں, وہ پوائنٹس میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں. کہ فلاح کے جانے کے فوراً بعد تمام لیٹر نکال کر ہاؤس کوئی خشک جھاڑ پونچھ کی جائے اور جھاڑو دی جائے. سادہ پانی سے تمام سطح اور سامان کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے اور ہر قسم کی آلودگی بالکل نکال دی جائے, کیونکہ جتنی سطح صاف ہوگی اتنا ہی جراثیم کش مؤثر ہوگا. پہلے چھت, پھر دیواریں اور سب سے آخر میں فرش کو دھویا جائے. ضرورت پڑے تو سادہ پانی سے 2 مرتبہ صفائی کی جائے. پہلی مرتبہ پانی کے استعمال سے سامان اور در و دیوار پر جمع ہوا میل کچیل نرم پڑ جائے گا اور دوسری مرتبہ دھونے سے بآسانی نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ صرف آگ ہی وہ ذریعہ ہے جو سب کچھ بسم کر دیتی ہے. صرف آگ ہی ہے جسے جراثیم بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی جراثیمہ زندہ نہیں بچتا. لیکن پولٹری ہاؤس کو یا کسی بھی اپنا ڈیری وغیرہ کو آپ آگ تو نہیں لگائی جا سکتی نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ اس کو حفاظان صحت کے تقاضوں کے مطابق جراثیم کش مرکبات کا استعمال کر کے اس کو جراثیم کو ختم کیا جائے. فارمولین سے دھونی وغیرہ دی جائے, سپرے کیا جائے. اس سے آپ کا یہ ڈس انفیکشن کا معاملہ کافی حد تک جو ان سے بہتر ہو جاتا ہے. وہ پانی جس میں محلول بنایا جاتا ہے, اس کی حیثیت بھی محلول پر اثر انداز ہوتی ہے. مثلا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی کنسنٹریشن آپ اس کے اندر رکھنی ہے. فینول وغیرہ لگانا ہے, فارمولین لگانی ہے, تو اس کو کتنی حد تک رکھنی ہے, کمپنی کا کیا اپنا درجہ حرارت رکھنا ہے, گیس کی دھونی دینی ہے تو کتنی حد تک دینی ہے. یہ سارا کام آپ نے اپنے لیے آپ نے جو امپورٹنٹ چیز لکھی ہے کہ آپ نے چہرے آنکھوں کو ڈام کر رکھنا ہے اور گرد و غبار اور حفاظت اور میل کچیل سے بچا کے رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو ڈس انفیکشن کا کام بخوبی سر انجام دیں گے. امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.